اماموں کا معیار زندگی۔ ہمارے کردار سے جھلکتے دوگلے پن کا ایک اور ثبوت ہے ہمارے محلے کی مسجد کے امام کی حالت۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے انسپریشن ہیں، ہمارے راہبر ہیں۔ دوسری طرف ہم انہیں بھوکا رکھتے ہیں، ہولی بٹ ہنگری۔ عام طور پر اماموں کی تنخواہ یا اجرت 1500 سے 2500 روپوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کچھ آمدنی اوپر سے نذرانہ یا عطیہ، فاتحہ خوانی وغیرہ کے بہانے مل جاتی ہے اور بس۔ گویا ہمارے امام کی کل ماہانہ آمدنی ایک معمولی کمپنی کے چپراسی سے بھی کم ہوتی ہے۔ اچھی کمپنی کے چپراسی کا معاشی معیار زندگی ان بیچارے اماموں سے بہتر ہوتا ہے۔ مزید ظلم یہ کہ کسی طرح کا بعد از سبکدوشی وظیفہ، پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹ یا پینشن، پروویڈنٹ فنڈ یا گریچویٹی انہیں نصیب نہیں۔ چنانچہ جب ان کے گھٹنے کام کے نہ رہ جائیں، یہ کتنی بے بسی محسوس کرتے ہوں گے۔ سچ بتلائیے کہ کیا ایسی تنخواہ پر آپ کو ایک اچھا چپراسی بھی آپ کے دفتر کے لیے یا ایک اچھا کاریگر آپ کے کارخانے کے لیے آج کل کسی شہر میں مل سکتا ہے؟ موٹر رکشہ چلانے والے، گیریج کے میکینک، میونسپیلٹی میں صفائی کرنے والے، پلمبر، الیکٹریشین، بڑھائی، مستری، یہ سب ان سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ مگر ہم انتہائی بے اعتنائی سے فرمائیں گے، بھائی یہ اللہ کے خادم ہیں، پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے ان سے، ان کے بچوں سے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اتنا پیسہ بھی کیوں دیتے ہیں جناب؟ نتیجہ، ہمارے امام صاحبان میں سے اکثر ہمارے محلوں کے بھائیوں کے زیر احسان رہتے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات وہ پوری کر دیا کرتے ہیں، جس کے بدلے میں مولانا ان ناپسندیدہ عناصر کو معاشرے میں مقبولیت دلواتے ہیں۔ مؤخر الذکر کے ہاں پیسہ ہے مگر عزت نہیں، اول الذکر کے ہاں ترتیب الٹی۔ چنانچہ اس باہم تعاون میں دونوں کا فائدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا عجب کہ ہماری کچھ مساجد کے ٹرسٹ تک پر ہمارے محلوں کے ایسے شریف غنڈے قابض ہیں۔ دوسری طرف ہمارے اکثر امام دنیاوی معاملات میں اتنا کم علم رکھتے ہیں کہ انہیں عالم کہنا علم کی توہین ہوگا۔ ایک حالیہ رمضان میں احمد آباد میں تراویح پڑھانے کے لیے آئے ہوئے 87 اماموں کا ہم نے خاص طور پر سائنٹیفک طور سے سروے کیا۔ نتیجے نہ صرف چونکا دینے والے بلکہ دل دہلا دینے والے نکلے۔ اکثر اماموں کی دنیاوی تعلیم چوتھی جماعت سے بھی کم نکلی۔ 4-5 کے سوائے باقی سب اجرت کی خاطر یو پی اور بہار سے یہاں آئے ہوئے تھے، کم و بیش ایسے ہی جیسے آپ ہم امریکہ یا دبئی کو جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کو رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں کوئی خاص کام نصیب نہیں، نہ انہیں کوئی خاص ہنر آتا ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ رمضان میں ملے 5-10 ہزار روپے گھر والوں کے لیے کپڑے اور اپنے جوان بیٹے کے لیے کسی ممکنہ نوکری کے وعدے کے لیے وہ کیا کیا تکلیفیں سہتے ہیں۔ ہماری دیگر دریافتیں ہم برسر عام بیان نہیں کر سکتے، لیکن مستند مسلم اداروں کو خاص فرمائش پر یہ مکمل رپورٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ مسلمان اماموں ہی کی طرح عیسائی پادری ان کے رہنما ہیں، لیکن وہ صبح میں جہاں چرچ میں عبادت کراتے ہیں تو دن میں، دوپہر میں فزکس اور ریاضی بھی پڑھاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر پوسٹ گریجویٹ ہیں، بلکہ کچھ تو ڈاکٹریٹ بھی رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کی ضرورتوں کا خیال بھی عیسائی قوم بڑا رکھتی ہے۔ ان کو اچھا سا مکان اور بعض کو تو کاریں تک مہیا ہیں، اوپر سے ان کے بچے بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہندوؤں میں سوامی نارائن قبیلہ، شری کرشنا گروپ اور دیگر ہندو فرقوں میں جو ان کے گرو ہیں وہ انگریزی کے علاوہ 2 زبانیں جانتے ہیں۔ ان میں سے بہتروں نے بیرونی ممالک سے اونچی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ہمارے سب سے اونچے مذہبی علماء ان کے سب سے اونچے مذہبی علماء سے مغربی علوم، سائنس اور انگریزی پر دسترس کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں؟
قول و فعل کے تضاد یا ہپوکریسی کی ایک شرمناک مثال ہمیں مادی زندگی یا میٹیریل میٹرز میں ملتی ہے۔ میٹیریل کمفرٹس یا آسائش زندگی کے سلسلے میں جانے کیوں ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آرام سے اس جیون کو بتانا، اس زندگی کو آرام دہ بنانا بڑا گناہ ہے۔ گویا مالداری، سکون، عزت قابل تذلیل باتیں ہیں اور ابدی جنت کو حاصل کرنے کے لیے عارضی جہنم سے گزرنا لازمی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری دعائیں بھری پڑی ہیں رزق میں اضافے کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے، درازی عمر کے لیے، بلکہ ربنا اعطینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ ہماری شاید سب سے مقبول دعا ہے۔ اجتماعی اور نظریاتی طور پر ہم غریبی کی قسم کھاتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں۔ انفرادی اور عملی طور پر ہم میں سے ہر ایک دولت و آرام کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کون ہے ہم میں جو جھونپڑی سے فلیٹ کی طرف یا فلیٹ سے بنگلے کی طرف رخ کرنا نہیں چاہتا؟ سادگی کے نام پہ، قناعت کے نام پہ کون ہے جو کار سے سکوٹر اور سکوٹر سے سائیکل کی طرف خوشی خوشی آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے؟ اگر میں کسی مسجد کا امام ہوں اور مجھے نذرانہ 1800 روپے ماہوار ملتا ہے اور کسی اور مسجد سے 2500 روپے ماہوار کی پیشکش ہو تو کیا میں قبول نہیں کر سکتا؟ اور اگر میں اس کو قبول کرتا ہوں تو اس میں کیا گناہ ہے؟ کیا آپ نہیں بدلتے اپنے پیشے کو، اپنے امپلائر کو، اپنی ڈیلرشپ کو؟ میرا یہ پیشہ نہ صحیح لیکن روزی کا ذریعہ تو ہے ہی۔ آپ توقع کرتے ہیں کہ میں تقدس کے نام پہ بھوکا رہوں، اپنے بچوں کو بھوکا ماروں، یا میرے بچے ہمیشہ آپ کے بچوں کے رحم و کرم پر منحصر رہیں؟ کیا یہی صلہ ہے ہماری نیکیوں کا، اسلام کی خدمت کا؟ ایک افسوسناک واقعہ یوں ہے، ایک امام صاحب کی مسلسل سود کے خلاف حکایات سن سن کر ہمارے ایک شناسہ جو ایک بینک کے اعلیٰ افسر تھے اپنی ملازمت ترک کرنے کی فکر میں تھے اور کسی دوسری ملازمت کی تلاش بھی کرنی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ اسی دوران ان کے اپنے بینک میں چپراسی کی ایک جائیداد خالی ہوئی اور انہیں اس کو بھرنے کا اختیار ملا۔ ان کی حیرت کی اس وقت کوئی حد نہ تھی جب ایک دن یہی امام صاحب ان سے ملنے ان کے بینک آ پہنچے اور اس ملازمت کے لیے خود اپنی درخواست پیش کی۔ وجہ تنخواہ 4 گنا زیادہ تھی، تعویل لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں اور میں بوڑھا، ان کے ہاتھ پیلے کیسے کرواؤں۔ عام اماموں کے برعکس آج کے تمام مشہور مولاناؤں، مفتیوں، ان کا ایک سروے کر کے دیکھیے، ان کا معاشی معیار زندگی دیکھیے، سوائے چند ایک کے سب اقتصادی طور پر آسودہ حال لگیں گے۔ یا تو ان کے اپنے کوئی سائیڈ کاروبار ہیں یا ان کے گھر کے کچھ افراد ان کی عظمت کی آڑ میں اچھا خاصا کاروبار کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو باقاعدہ ہوائی جہاز کے بغیر سفر کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا آپس میں درجات کا تعین تک اس سے ہوتا ہے کہ کس کو کس معیار کے ہوٹل یا بنگلے میں ٹھہرایا گیا، کیسے سفر کرایا گیا۔ ہاں، یقیناً آج بھی کچھ ایسے علماء ہیں جو سادگی کا پیکر ہیں، عجز و انکساری، متانت، مکمل خلوص ان کی شخصیت کا جزو لا ينفک ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہ استثناء ہے، اصول نہیں۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جو جتنا بہتر جی سکتا ہے جیتا ہے، جو اچھا بولتا ہے، اچھا لکھتا ہے، اس کے اتنے مالدار پیروکار ہیں اور نتیجتاً وہ اتنا اچھا جیتا ہے۔ یہ نہیں کہ لائق و فائق ہو کر بھی وہ اسلام کے نام پر مسجد کے ایک چھوٹے سے تاریک حجرے میں ساری زندگی کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح ہم اٹھتے بیٹھتے مغرب کی برائی کرتے ہیں، لیکن پوچھئے ہمارے بچوں سے کہ وہ ہجرت کر کے اگر جا سکیں تو کہاں جانا چاہیں گے؟ امیگریشن کہاں کا لینا چاہیں گے؟ نہیں چاہے گا کوئی افغانستان، بنگلہ دیش، زامبیا، گوانا، موزمبیق، نائجیریا، صومالیہ یا سوڈان جیسے مسلم ممالک کو جانا۔ وہ تو جانا چاہیں گے امریکہ کو، کینیڈا کو، برطانیہ یا فرانس اور نیوزی لینڈ کو، بلکہ مالدار مسلم ممالک جیسے کہ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات،
کویت تک کو بھی وہ اولین پسند کے طور پر جانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان مغربی ممالک میں معیار زندگی یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہاں سے بہتر ہے۔ لا اینڈ آرڈر، قانون، جمہوری نظام اور دوسری آزادیاں یہاں سے برتر ہیں۔ ان آزادیوں کا ایک اندازہ اسی سے کیجئے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلا میونسپل الیکشن سن 2005 فروری میں ہوا اور اس میں خواتین امیدوار منع تھیں، اور اسی سال کویت میں پہلی بار خواتین کو ووٹ دینے کا حق عطا ہوا۔ آئیے آپ کو ایک بظاہر دلچسپ لیکن دل دکھا دینے والی بات بتلائیں۔ ہم نے کوئی 2000 مسلم میٹریمونیل ایڈورٹائزمنٹس یعنی شادی کے رشتوں کے اشتہارات کا سروے کیا۔ دامادوں کی اس طویل فہرست میں ایک بھی ہونے والے سسر نے امام یا مولوی، حافظ یا قاری کی فرمائش نہیں کی تھی۔ IAS، ڈاکٹرز، انجینئرز، IT کے ایکسپرٹس ان کی مانگوں کی بھرمار تھی، بلکہ گرین کارڈ ہولڈرز کی بطور خاص یا دبئی بیسڈ فیملی ویزا والے داماد کی تلاش بہتیروں کو تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جن کے سپرد ہم اپنی پوری قوم کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے۔ اچھا، تو اب یہ بھی پوچھے کہ جس طرح کے داماد ہم کھوج رہے ہیں وہ آئیں گے کہاں سے؟ جب ہمارے سکولز نہیں، کالجز اور یونیورسٹیز نہیں تو کہاں سے پیدا ہوں گے کل کے ڈاکٹرز اور انجینئر داماد؟ ہیڈنگ: گراوٹ کی وجہ چہارم، جمود یا بدلاؤ کی مخالفت، ریزسٹنس ٹو چینج۔ ہمارے نزدیک ہماری گراوٹ کی ایک بہت ہی سنگین وجہ ہے جمود یا ریزسٹنس ٹو چینج۔ تبدیلی کو ہم پرکھنے سے پہلے ہی نکار دیتے ہیں، گویا ہمیں ڈر ہے مستقبل سے اور ماضی کو پکڑ کر بیٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہم دوسری ترقی یافتہ قوموں سے کوئی 30 سے 50 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ ثبوت یہ ہے اس بات کا کہ لگ بھگ ہر معاملے میں جو 30 سال 50 سال پہلے ہمارا نظریہ تھا آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ فوٹوگرافی کو ہم نے گناہ سمجھ رکھا تھا، ویڈیوگرافی آج ہم میں عام ہے۔ مکسی، فریج، مائکروفون، ٹرین، پلین، لگ بھگ سبھی کبھی ہم پر ضرور منع تھے، بلکہ جیسے مہاتیر محمد صاحب نے فرمایا کہ بجلی تک کو ہم نے حرام قرار دیا تھا۔ اب تو مائک کے بنا مسجد کی آبرو اور امام کے وقار تک پر آنچ آتی ہے۔ آج بھی ہم میں سے بعض اعضائے جسمانی کے بدلنے یا آرگن ٹرانسپلانٹیشن کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کو خدا کی مرضی میں بیجا دخل قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہم ہی میں کچھ لوگ کڈنی ٹرانسپلانٹ سے لے کر ہارٹ ٹرانسپلانٹ تک کروا چکے ہیں۔ مسلمانوں ہی کی طرح عیسائیوں میں بھی کسی وقت ڈاکٹر کرسچن برنارڈ کے دل بدلنے یا ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کے خلاف بڑی آواز اٹھی تھی، لیکن حقیقت سے کیا انکار اور کب تلک؟ ویسے غور فرمائیں کہ تبدیلی سے ڈرتا کون ہے؟ وہی نا جو تبدیلی کا موجد نہ ہو، اس پر اثر یا قابو نہ رکھتا ہو، جو چینج ایجنٹ نہیں ہو بلکہ چینج جس پر تھوپا جا رہا ہو۔ اس ضمن میں ایک اہم موضوع ہم ضرور چھیڑیں گے۔ ہیڈنگ: خاندانی منصوبہ بندی۔ خاندانی منصوبہ بندی یا پاپولیشن کنٹرول یا فیملی پلاننگ کو اب بھی ہم میں سے بعض لوگ ناجائز مانتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے 4، 5، 6، 7 بچوں تک اس حفظ ما تقدم سے پرہیز کیا، لیکن 8ویں بچے کے بعد وہ تھک گئے۔ کاش یہ عقل انہیں 7 بچے پہلے آ گئی ہوتی۔ احمد آباد کے فسادات کے دوران جوہا پورہ ریلیف کیمپ میں ہم ایک ایسی خاتون کا ویڈیو انٹرویو لینے گئے جن کے بارے میں سنا تھا کہ ان کے ایک لڑکے اور 3 لڑکیوں کو شہید کر دیا گیا
مار دیا گیا تھا بے دردی سے۔ ہم نے سوچا ان کے انٹرویو کو دنیا بھر میں پھیلا کر کے بتلائیں گے کہ دیکھیے کیسے ماں کی گود کو اجاڑ دیا گیا۔ دوران گفتگو انہوں نے تعارف کرایا ہمارا اپنے باقی کے 1 لڑکے اور 4 لڑکیوں سے۔ گویا ان کے کل 2 لڑکے اور 7 لڑکیاں یعنی 9 بچے تھے۔ اب اگر ان کا دکھ ہم ٹی وی پر بیان کر بھی دیتے تب بھی وہ اثر نہ پڑتا، بلکہ ہمارے دشمن تو یہی کہتے کہ دیکھو یہ اتنے بچے پیدا کرتے ہیں کہ آدھوں کو مار بھی دیا جائے تب بھی باقی بہت ہیں۔ آئیے ہم ذرا آبادی کا ہماری جائزہ تو لیں۔ یہاں دیا گیا پائی چارٹ دنیا کے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کی آبادی کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ کسی مذہب کو نہ ماننے والوں کو منکر کے ضمن میں اور چین کے قدیم روایاتی مذہب کو چائنیز کے زمرے میں جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ قدر پرانے اعداد ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کو اب کچھ لوگ 160 کروڑ سے بھی زائد بتلاتے ہیں۔ بہرحال مسلمان دنیا کی دوسری بڑی مذہبی قوم ہیں۔ گراف کی توضیح، یہاں جو گراف دیا گیا ہے سامعین، اس کا عنوان ہے مذاہب اور آبادی۔ آبادی ملینز میں دی گئی ہے، اور جیسا کہ ابھی ذکر میں آیا مسلمان دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی آبادی دکھائی دیتے ہیں۔ عیسائی 2100 ملین، مسلمان 1500 ملین، یہودی کوئی 14 ملین یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ، ہندو 900 ملین یعنی 90 کروڑ۔ یہ اعداد قدرے پرانے ہیں، اس لیے چونکہ ہمیں ایک ہی وقت کے سارے اعداد چاہیے تھے، اس لیے ہم نے وہ نقطہ طے کیا جب سب کی آبادی ہمیں اسی وقت کے لیے مل رہی تھی۔ خیر، لوٹتے ہیں تباہ شدہ تحریر کی طرف۔ کس نے کیا ہماری زندگیوں کو اتنا ارزاں، اتنا سستا؟ علم معیشت یا اکنامکس میں ایک اصول تسلیم شدہ ہے، اسے دا لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز کہتے ہیں، جس کا ماحصل یہ ہے کہ جیسے جیسے کسی چیز کی سپلائی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی اہمیت یا مانگ گھٹتی جاتی ہے۔ ہماری طاقت تعداد میں نہیں، صحت میں یا کوالٹی میں ہے، کتنے نہیں کیسے میں۔ یہی بات ہم ایک مثال کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مان لیجئے کہ زید کے 2 بچوں سمیت خاندان میں صرف 4 افراد ہیں اور بکر کے خاندان میں 8، اور دونوں کی آمدنی 4-4 ہزار روپے ماہوار ہے، تو بس زید کے خاندان کے ہر فرد کو فی کس 1000 روپے ماہانہ خرچ کے لیے ملیں گے، جبکہ بکر کے ہر فرد خاندان کو صرف 500 روپے ماہوار۔ اب اگر مسلمانوں نے بکر کی زندگی بتانا طے کر رکھا ہے تو گویا وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ نسبتاً غریب ہی رہیں گے، کم ہی کھائیں گے، کم ہی پڑھیں گے اور دوسروں پر منحصر رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ ذلت ہمارا خاصہ، ہمارا مقدر بنی رہے گی۔